السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیں جی۔ جی قاری صاحب، میں نے آپ کو ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ جی لوگ ادھر سے جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، جی کافی لوگ میں نے سنا ہے، دیکھے بھی ہیں، میں بھی عمرے پہ گئی تھی، میں اس وقت بھی دیکھے تھے۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، جب جماعت ہوتی ہے نا، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے۔ اچھا، آپ پڑھتی ہیں؟ نہیں میں پڑھتی تھی، میں تو سب نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں۔ نہیں تو جو نہیں پڑھتے آپ نے ان سے پوچھا نہیں کہ کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ کہتے ہیں یہ مولوی اچھے نہیں ہیں۔ مولوی اچھے نہیں ہیں؟ میں نے کہا آپ لوگ مولویوں کے لیے تو نہیں نماز پڑھتے، آپ تو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں نا۔ کہتے نہیں، وہ آسے پاسے ادھر ادھر ہو جاتے تھے، جب جماعت نماز فنش ہو جاتی تھی وہ خود نماز پڑھتے تھے۔ یہ آپ میں بڑی حیران ہوئی بھی، یہ اب تک یہ میں کئی دفعہ اور بھی سنا ہے کئیوں سے، جو میں پوچھتی رہتی ہوں، جو کہ عمرے پہ جاتے ہیں نا، میں پوچھتی ہوں بھی آپ ایسے کرتے ہیں جا کے؟ ایک بہن نے کہا، مجھے کسی نے کہا کہ آپ جائیں گی نا تو آپ کو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی، آپ اکیلی نماز پڑھی، وہ جو لوگ ہیں نا وہ اچھے نہیں ہیں۔ کہ باقی میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، میں نے کہا اگر تو نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی نا، پھر آپ جائیں نہیں اتنے عمرہ کرنے۔ واہ بھائی واہ، آپ کا دل ہی صاف نہیں ہے، آپ اللہ کے گھر جانا کیا کرنے، پیسے ضائع کیوں کرتے ہو؟ چلیں ٹھیک ہے میری بہن، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ اچھا دیکھیں، میں اس پہ کئی دفعہ بات کر چکا ہوں۔ ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا تھا نا کہ بھئی امریکہ کے اندر کتنا پیسفلی جو پاور آف ٹرانسفر ہوا، اور حالانکہ آپ کو پتہ ہے نا ٹرمپ کے ساتھ کیا کچھ ہوا اور کتنے مقدمات بنائے گئے اور کس طریقے کی صورتحال ہوئی، تو اور اس کی پھر تقریر آپ سنیں تو ہم مسلمان ہیں، اور خاص طور پہ یہ عوام کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ عوام تو بیچاری سادہ ہوتی ہے نا، عوام کا کوئی ایشو تھوڑی ہوتا ہے، یہ تو خواص کا مسئلہ ہوتا ہے، علماء کا۔ تو یہ تو علماء کا کام ہے نا، چاہے آپ کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے آپ کا تعلق ہو، اگر آپ کسی بھی مسلک سے ہیں، بریلوی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی آپ دیوبندیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، یا وہابی جن کو آپ اہل حدیث کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، یا دیوبندی بریلویوں کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ تو دیکھیں، علمی اختلاف ہوتا ہے اور وہ صحیح ہے، علمی اختلاف ہے، لیکن علمی اختلاف کو کبھی بھی عملی اختلاف نہیں بنانا چاہیے، اور عملی اختلاف جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ اور یہ جو فرقہ واریت ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا ناسور ہے ہم مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کا۔ یہ جو آج ہم جس نہج پہ پہنچے ہیں نا، یہ جو آج ہماری جو صورتحال ہے، اس کے اندر ایک مین فیکٹر جو ہے وہ فرقہ واریت ہے۔ اور فرقہ واریت مذہبی فرقہ واریت بھی ہے، اور عصبی فرقہ واریت، عصبی جو اختلاف ہے وہ بھی ہے، اور سیاسی بھی ہے، اب تو سیاسی بھی بن چکا ہے۔ تو اس نے ہمیں ڈیوائیڈ کر دیا، لسانی طور پر ہم قوموں کے اندر بٹے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے گروہ ہیں ہمارے اندر، اور فرقے ہیں ہمارے اندر۔ تو ایک ہوتا ہے علمی اختلاف، ٹھیک ہے، آپ کا علمی اختلاف کسی بھی عالم کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور آپ کا حق ہے، اور بالکل آپ کرنا چاہیے، آپ کریں، لیکن عملی یعنی پریکٹیکلی یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ نماز نہ پڑھیں، کیونکہ جب آپ نماز نہیں پڑھیں گے، آپ صحابہ کی پوری لائف اٹھا کر دیکھیں کہ وہ حالت جنگوں کے اندر بھی ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص نے آ کر حضرت عثمان سے کہا کہ جو بلوائی ہیں ان کا قبضہ ہے، اور وہ مسجد نبوی میں امامت کرواتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا۔ تو ہم جو ہے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، تو حضرت عثمان نے منع کیا، آپ نے کہا نہیں، نماز پڑھا کرو، وہاں پہ نماز ان کے پیچھے پڑھو۔ اب آپ دیکھیں کیوں، اس لیے کہ اگر آپ نماز پیچھے پڑھنا چھوڑ دیں گے تو یہ تو کھلم کھلا آپ نے اعلان کر دیا کہ بھئی کہ ہم ان کو مسلمان ہی تسلیم نہیں کرتے۔ تو یہ بات ذرا غور و فکر کی ہے نا، تو بس اس پہ میں اتنی ہی بات کر سکتا ہوں، ہمیں اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو حضرات تو میرا پروگرام دیکھتے ہیں، میں شروع سے یہ بات کرتا ہوں اور آج بھی کر رہا ہوں، اور میری ان سے گزارش بھی یہی ہے کہ وہاں جائیں، ائمہ کے پیچھے نماز پڑھیں، اور پوری دنیا سے مسلمان آئے ہوئے ہوتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان وہاں جب نماز پڑھتے ہیں ایک امام کے پیچھے، آپ جب حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، تو یہ اتحاد اور اتفاق کا ایک مظاہرہ ہوتا ہے۔ یہ تو ایسا ہو گیا کہ جیسا کہ آپ یعنی ایک انتشار کی صورتحال پیدا کر رہے ہیں، اس سے انتشار پھیلتا ہے، اور
یہ تو بڑی جرت کی بات ہے نا کہ آپ ان کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھے. ایک صاحب تو کہتے ہیں نہیں ہم پڑھ لیتے ہیں پھر بعد میں اپنی دہرا لیتے ہیں. میں نے کہا یار تم چلو ان سے تو بہتر ہو جو نہیں پڑھتے. چلو پڑھتے تو ہو نا, یعنی عملی طور پہ. وہ الگ بات ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کی نماز نہیں ہو, آپ کو دوبارہ پڑھنی ہے. تو نماز تو اللہ کی ذات کی نے قبول کرنی ہے, اور اللہ کو پتہ ہے کہ بھئی کون مسلمان ہے کون. ابھی میں اور آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کیا صرف ایک مسلکی اختلاف کی وجہ سے, علمی اختلاف کی وجہ سے آپ کیا کسی کو کافر قرار دے سکتے ہیں؟ یعنی کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ تو اگر کسی شخص کے اندر جو ہے بنیادی طور پر ایمانیات کے چیزیں پائی جاتی ہوں, اور جو ایمانیات ہے نا آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الاخر والقدر خیری, اسی طرح سے یہ جو اور وہ ارکان اسلام پہ بلیو کرتا ہو, تو وہ شخص جو ہے وہ مسلمان ہے, اور آپ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں دے سکتے. تو ہمیں اب یہ چیزیں ختم کر دینی چاہیے. اب تو سمجھدار ہو جانا چاہیے کہ ہم کسی کو بدعتی کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعتی ہیں, وہ اور کسی کو مشرک کہہ رہے ہیں کہ یہ مشرک ہیں, کوئی کسی کو کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کسی کو کچھ گستاخ کہتا ہے, کہتے سارے گستاخ ہیں, ہم ہی صرف عاشق ہیں. یہ ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگانا, تو یہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں, اور ان کی وجہ سے امت کو کافی نقصان ہو چکا ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے سمجھداری کی.